السلام علیکم سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر امتیاز سعید حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو اندازہ ہے، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، لہٰذا جس ذہنی مرض کے بارے میں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کا ذہنی مرض میں نے کیوں چنا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ بدقسمتی سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس مرض کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور اس کی دوسری وجہ جو میرے مشاہدے کے مطابق میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں اس کو اسٹیٹس سمبل کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اکثر محفلوں میں، دعوتوں میں، شادی بیاہوں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی صاحب دور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے، اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اور لوگوں میں کیوں نہیں جل رہے تو وہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں یا مجھے ڈپریشن ہے۔ بیسیکلی اگر وہ ڈائیگنوز نہیں ہوا ہے، یا تو وہ اپسیٹ ہیں، یا پھر وہ ریسٹلیس ہیں، یا وہ کسی سوچ میں ہیں، نیگیٹو تھاٹ کے، منفی سوچ کے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ڈپریشن بیسیکلی ہے کیا؟ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اور آج اس کی مینجمنٹ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو اس کی علامات کے بارے میں بھی بات کروں گا، اس کے اقسامات کے بارے میں بات کروں گا، اور مینجمنٹ کے بارے میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام سامعین سے کہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو سیشن کے دوران آپ کو اس میں سے کچھ علامات اپنے اندر محسوس ہوں، لہٰذا آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی تشخیص کرنے سے پہلے یا تو آپ سائیکولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ یا کسی ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ قائم کریں۔ کوئی بھی ادویات کا استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے لیے بغیر آپ کوئی بھی میڈیسن یوز نہیں کریں گے۔ چلیے اب ہم ڈپریشن کی طرف چلتے ہیں۔ بیسیکلی ڈپریشن ہے کیا؟ ڈپریشن، یہ جس کو ڈپریسو ڈس آرڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک سنگین ذہنی صحت کا مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ محض اداسی یا زندگی کے واقعات، جذباتی رد عمل سے بڑھ کر ہے۔ یہ آگے بڑھ جاتا ہے اور اس میں مسلسل مایوسی، نا امیدی اور روزمرہ کی سرگرمیوں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO کے مطابق ڈپریشن دنیا بھر میں معذوری کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور ہر سال تقریباً 280 ملین سے زیادہ افراد اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس ڈپریشن کے مضمون کا مقصد ڈپریشن کی وجوہات، علامات، تشخیص، علاج اور ذہنی صحت کے شعور کی اہمیت پر روشنی ڈالنا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈپریشن ایک موڈ ڈس آرڈر ہے جو اداسی کے مسلسل احساسات، دلچسپی ختم ہو جانا اور روزمرہ کی کارکردگی میں مداخلت کا سبب بنتا ہے۔ یہ وقتی موڈ میں تبدیلیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ وقتی موڈ میں تبدیلیوں سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ موڈ میں تبدیلیاں وقتی ہوتی ہیں، ٹیمپرری ہوتی ہیں، لیکن یہ اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ ڈپریشن ہفتوں، مہینوں، یہاں تک کہ سالوں تک بھی رہ سکتا ہے۔ ڈپریشن کی اقسامات کیا ہیں؟ ڈپریشن سب سے میجر جو ہے وہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے۔ یہ ڈپریشن کی سب سے سنگین شکل ہے، سب سے سیویئر فارم ہے۔ یہ طویل عرصے تک جاری رہنے والی ہے اور شدید اداسی کی کیفیت پر مشتمل ہوتی ہے، شدید اداسی کی کیفیت پر۔ اس کے علاوہ نمبر 2، ڈستھیمیا، جو سائیکیٹرک ٹرم میں ڈستھیمیا کہلاتا ہے، یہ بھی ایک طویل مدتی شکل ہے جو 2 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک جاری رہتی ہے، لیکن اس میں علامات اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے بائی پولر ڈس آرڈر۔ اس میں بدلتی اور خوش مزاجی حالتیں شامل ہوتی ہیں، جسے ہم مینیا بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 پہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہلاتا ہے۔ یہ ڈپریشن
جو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے، اور یہ ہر 7 میں سے ایک خاتون کو متاثر کرتا ہے۔ سب سے آخری جو کہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہے، یہ موسمی ڈپریشن ہے جو عموماً سردیوں کے مہینوں میں دھوپ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی وجوہات ڈپریشن کے کئی عوامل کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جس میں حیاتیاتی، نفسیاتی اور ماحولیاتی وجوہات شامل ہیں۔ حیاتیاتی، نفسیاتی اور ماحولیاتی وجوہات شامل ہیں۔ اب وہ کون سی حیاتیاتی عوامل ہیں؟ کچھ اس میں سے وراثتی، انہیریٹڈ رجحان جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے، جو عموماً خاندانوں میں چلتا ہے۔ مطالعے کے مطابق، ریسرچ کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار یا ڈپریشن کا شکار ہیں تو اس کے ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ دماغی کیمیائی عدم توازن، یہ بھی ایک کیمیکل امبیلنس جسے کہتے ہیں، برین میں جو کیمیکل امبیلنس جو ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ میں سیروٹونن اور ڈوپامین جو کیمیکلز ہیں، ان جیسے کیمیکلز موڈ کو متاثر کرتے ہیں اور یہ موڈ کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کا امبیلنس، ان کیمیکلز کا امبیلنس جو ہے، عدم توازن ڈپریشن کا سبب بنتا ہے۔ ہارمونز کی تبدیلی عورتوں میں پریگنینسی کے دوران، بچے کی پیدائش کے دوران، اور ہارمونز کی تبدیلی، یہ جو خاص ہارمونز کی تبدیلی جب آتی ہے خواتین میں تو یہ ڈپریشن کو جنم دیتی ہے یا اس کا آغاز کرتی ہے۔ نفسیاتی عوامل، اب وہ کون سے نفسیاتی عوامل ہیں؟ شخصیات کی خصوصیات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ افراد جو ہے وہ خود اعتمادی یا کم خود اعتمادی، منفی سوچ اور خود پر تنقید کرنے والے افراد جو ہیں، جسے ہم نیگیٹو سیلف ٹاک کہتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی بچپن میں صدمے کی صورتحال اگر ہو، بچپن میں جسمانی یا جذباتی صدمہ اگر پہنچا ہو یا بدسلوکی ہوئی ہو زندگی میں، وہ بھی ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے۔ اب کون سے ماحولیاتی عوامل ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں؟ مسلسل دباؤ، مالی مشکلات، کام کا دباؤ یا تعلقات میں مشکلات ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہے۔ نشے آور اشیاء کا استعمال، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ الکوہل، منشیات کا استعمال ڈپریشن کو بڑھا سکتا ہے۔ ذاتی نقصان یا کوئی غم، کسی عزیز کی موت یا طلاق یا نوکری ختم ہو جانا بھی عام وجوہات میں ڈپریشن کا باعث بنتی ہے۔ ڈپریشن کی علامات جو ہیں ان میں ڈپریشن مختلف افراد میں مختلف ہو سکتی ہے اور جسمانی اور ذہنی دونوں حالتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ جسمانی طور پہ بھی ڈپریشن شو کرتا ہے اور ذہنی طور پہ بھی شو ہوتا ہے۔ مسلسل اداسی، نا امیدی یا کسی خلا کا احساس، مطلب اپنے اندر ایک کمی کا احساس جو ہے، پہلے پسند کی جانے والی سرگرمیوں میں دلچسپی ختم ہو جانا، بھوک یا وزن میں تبدیلی یا کمی یا زیادتی، نیند کے مسائل، نیند کی کمی یا بہت زیادہ نیند آنا یا بالکل نیند نہ آنا، تھکاوٹ اور توانائی کی کمی، انرجی کی کمی، یادداشت یا فیصلے کرنے کی دشواری، خودکشی کے خیالات یا موت کے بارے میں خیالات۔ یہ تھے ڈپریشن کے بارے میں کچھ باتیں۔ ڈپریشن کی تشخیص کیسے کی جائے؟ ڈپریشن کی تشخیص عموماً ایک ماہر صحت کے ذریعے کی جاتی ہے یا سائیکیٹرسٹ، جو مختلف طریقوں سے مریض کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کلینکل انٹرویوز جو سائیکیٹرسٹ کرتے ہیں۔ ان میں علامات کی شدت اور کتنی دیر سے موجود ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے پیشنٹ سے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ ہیلتھ کویسچنئر
ذہنی صحت کے بارے میں ایک کوسچنر ہوتا ہے، وہ مریض کو دیا جاتا ہے. اس میں مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور پیشنٹ اس کا جواب دیتے ہیں، لکھتے ہیں اس میں. طبی معائنہ، فزیکل ہیلتھ مانیٹرنگ، تاکہ کسی کا جسمانی مسئلے کی نشاندہی ہو سکے جو ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے. اب ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ ڈپریشن کا علاج ادویات، تھراپی اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کا مجموعہ ہوتا ہے بیسیکلی. جیسے میں نے دوبارہ عرض کروں، ڈپریشن کا علاج میڈیسن سے کیا جاتا ہے، تھراپی سے کیا جاتا ہے، اور لائف سٹائل چینجز کا مجموعہ ہوتا ہے. اٹس اے کنٹریبیوشن آف آل دیز 3 ایلیمنٹس. ادویات کون سی ہیں؟ میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ ادویات جسے ہم SSRIs کہتے ہیں وہ اس میں استعمال کی جاتی ہیں. نفسیاتی تھراپی کون سی ہوتی ہے؟ اس میں ایک تھراپی ہے جس کا نام ہے CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، جو مریضوں کو منفی خیالات کی نشاندہی اور انہیں تبدیلی کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، انہیں تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے. طرز زندگی میں تبدیلیاں، باقاعدگی سے ورزش موڈ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. صحت مند غذا، متوازن غذا جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، فروٹس، پھل اور سبزیوں پر شامل ہوتی ہے، ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہے. ذہنی صحت کی شعور کی اہمیت کو اجاگر کرنا، ڈپریشن کے بارے میں شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ بر وقت مدد حاصل کر سکیں اور سماجی بدنامی کم ہو سکے. لہذا اس ڈسکشن یا اس سارے ڈپریشن کے بارے میں بات کرنے پہ ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ ڈپریشن ایک سنگین ذہنی مسئلہ ہے جو فوری توجہ اور علاج کی ضرورت رکھتا ہے. اس میں ضروری علاج فوراً چاہیے. بروقت مداخلت اور صحیح علاج سے مریض اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ ڈپریشن کے بارے میں سب باتیں تھیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان سب باتوں سے فائدہ پہنچا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. شکریہ.